جان پہچان والی کتاب کے اندر جو کہ 9ویں کلاس کی یہ کتاب ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو چیپٹر نمبر 12 کے کوشچن آنسر آپ کو کروا دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج کی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 13 کی ریڈنگ کریں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندباد جہازی کا ایک سفر۔ کسی زمانے کا ذکر ہے کہ بغداد میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ ایک دن لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ گرمی کے دن تھے۔ سوچا دھوپ سخت ہے، کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ گٹھا سر سے اتارا اور دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا۔ آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند کی تو کانوں میں ناچ گانے کی سریلی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے سر اٹھا کر بلند عمارت کی طرف دیکھا اور زور سے کہنے لگا، اے خدا، یہ کہاں کا انصاف ہے! میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، پھر بھی پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی، اور یہ امیر ہے کہ دن بھر آرام کرتا ہے اور روزانہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک نوکر پھاٹک سے باہر نکلا اور لکڑہارے سے کہنے لگا، چلو، تمہیں ہمارے سرکار سندباد نے بلایا ہے۔ لکڑہارا گھبرایا ہوا نوکر کے پیچھے چل پڑا۔ جب محل میں داخل ہوا تو دیکھتا کیا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ سندباد نے لکڑہارے کو اپنے پاس بٹھا لیا اور سب کے ساتھ اس کو بھی اچھے اچھے کھانے کھلائے۔ جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو سندباد نے ہنستے ہوئے لکڑہارے سے کہا، دوست، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، لیکن ان کا برا نہیں مانا۔ سنو، میں تمہیں سناتا ہوں کہ یہ بے انتہا دولت مجھے کتنی محنت کے بعد ملی ہے۔ بچپن سے مجھے دنیا کی سیر و سیاحت اور تجارت کا بہت شوق تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو میں نے بہت سا مال خریدا اور سوداگروں کے ایک جہاز پر سوار ہو گیا۔ ہم بہت دنوں تک سمندر میں سفر کرتے رہے اور جزیرہ جزیرہ جا کر اپنا مال فائدے سے بیچتے رہے۔ ایک دن ہم ایک ایسے جزیرے میں پہنچے جہاں آبادی نہیں تھی، چاروں طرف جنگل اور سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ سب سوداگر جہاز سے اتر کر سیر کرنے لگے، میں بھی ایک طرف چل پڑا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے نیند سی آنے لگی۔ میں سبزہ پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ معلوم نہیں کب تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا۔ ساحل کا مطلب یہاں پر ہے کنارہ، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں جہاز
موجود نہ تھا۔ مجھے اس جزیرے میں چھوڑ کر جہاز جا چکا تھا۔ اس جزیرے میں اب میں اکیلا رہ گیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک سفید گنبد نظر آیا۔ میں اس گنبد کی طرف چلا، دیکھا کہ کوئی دروازہ ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا ابر کا ٹکڑا آیا اور اس گنبد پر بیٹھ گیا۔ میں نے کتابوں میں رخ پرندے اور اس کے انڈے کا ذکر پڑھا تھا، سوچا ضرور یہ رخ پرندہ ہے اور یہ اس کا انڈا ہے۔ میں نے اپنی پگڑی کھولی اور ہمت کر کے خود کو اس کی ٹانگ سے باندھ لیا۔ رات اسی طرح گزاری۔ صبح وہ پرندہ اڑا، اتنا اونچا کہ زمین نہیں نظر آتی تھی۔ پھر تیزی سے ایک گھاٹی میں اترا۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو کھول لیا۔ گھاٹی اس قدر گہری تھی کہ اوپر چڑھنا دشوار تھا۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ آخر چلنا شروع کیا۔ راستے میں بہت سے جواہرات پڑے ہوئے نظر آئے۔ میں نے خوشی خوشی انہیں اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یہاں اژدہے بھی تھے جو آدمی کو نگل جاتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا غار ڈھونڈا اور اسے صاف کر کے اس کا منہ پتھروں سے بند کر دیا اور رات بھر اس میں پناہ لی۔ جب صبح ہوئی تو غار سے باہر آیا۔ بھوک کے مارے بری حالت تھی۔ درختوں کے پھل توڑ توڑ کر کھائے اور چشمے کا پانی پیا۔ جب ذرا جان میں جان آئی تو چشمے کے کنارے بیٹھ گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ پہاڑوں پر سے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے گر رہے ہیں اور ان گوشت کے ٹکڑوں کو پرندے اٹھا اٹھا کر گھونسلوں میں لے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ زمین پر بکھرے ہوئے جواہرات چمٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں پہاڑوں پر انسانوں کا شور و غل سنائی دینے لگا اور میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے جواہرات حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ مجھے ایک تدبیر سوجھی۔ میں نے بہت سے جواہرات اکٹھا کیے اور ایک گوشت کے ٹکڑے کو اپنی پیٹھ سے باندھ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا پرندہ گوشت کے لالچ میں میری طرف بڑھا اور گوشت کے اس بڑے ٹکڑے کو جس سے میں نے خود کو باندھ رکھا تھا پنجوں سے پکڑ لیا اور لے اڑا۔ جب میں نیچے گرا تو لوگ دوڑ کر میرے پاس آئے، لیکن مجھے دیکھا تو بہت مایوس ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا، آپ رنج نہ کریں، میں بہت سے جواہرات اپنے ساتھ باندھ لایا ہوں۔ انہوں نے میری کہانی سنی تو حیران رہ گئے اور اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا لیا۔ کچھ دنوں کے سمندری سفر کے بعد میں اپنے وطن پہنچ گیا اور آرام سے زندگی گزارنے لگا۔
اپنے سفر کا حال بیان کر کے سندباد نے لکڑہارے کو روپیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دی اور کہا، محنت کے بغیر انسان کو راحت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 13 کی ریڈنگ کروا دی، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیچے عربی کہانی سے ترجمہ، یعنی کہ عربی کہانی سے یہ اردو میں ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ان کے کوشچن آنسر کو پڑھیں گے اور آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔